اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے دوسرے باب میں سے تیسرے نمبر پر ایک دستاویز کا تذکرہ ہے، اور یہ وہ دستاویز ہے جو امیر المومنین علیہ السلام نے قاضی شریح ابن حارث کہ جو کوفہ کے قاضی تھے ان کے نام تحریر فرمائی۔ روایت میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے قاضی شریح ابن حارث نے آپ کے دور خلافت میں ایک مکان 80 دینار کا خریدا۔ حضرت کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے انہیں بلوا بھیجا اور فرمایا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے ایک مکان 80 دینار کا خریدا ہے اور دستاویز بھی تحریر کی ہے اور اس پر گواہوں کی گواہی بھی ڈلوائی ہے۔ قاضی شریح نے کہا کہ جی ہاں یا امیر المومنین، ایسا ہوا تو ہے۔ اس پر حضرت نے انہیں غصے کی نظر سے دیکھا اور فرمایا، دیکھو بہت جلد ہی وہ ملک الموت تمہارے پاس آ جائے گا جو نہ تمہاری دستاویز دیکھے گا نہ تم سے گواہوں کو پوچھے گا، وہ تمہارا بوریا بستر بندوا کر یہاں سے نکال باہر کرے گا اور قبر میں اکیلا چھوڑ دے گا۔ اے شریح، دیکھو ایسا تو نہیں کہ تم نے اس گھر کو دوسرے کے مال سے خریدا ہو یا حرام کی کمائی سے قیمت ادا کی ہو۔ اگر ایسا ہوا تو سمجھ لو کہ تم نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی۔ دیکھو اس خریداری کے وقت تم میرے پاس آئے ہوتے تو میں اس وقت تمہارے لیے ایک ایسی دستاویز لکھ دیتا کہ تم ایک درہم بلکہ اس سے کم کو بھی اس گھر کے خریدنے کو تیار نہ ہوتے۔ اور وہ دستاویز یہ ہے، یہ وہ ہے جو ایک ذلیل بندے نے ایک ایسے بندے سے جو سفر آخرت کے لیے پادر رکاب ہے خرید کیا ہے، ایک ایسا گھر کہ جو دنیا پر فریب میں مرنے والوں کے محلے اور ہلاک ہونے والے کے خطہ میں واقع ہے، جس کے حدود اربع یہ ہیں: پہلی حد آفتوں کے اسباب سے متصل ہے، دوسری حد مصیبتوں کے اسباب سے ملی ہوئی ہے، تیسری حد ہلاک کرنے والی نفسانی خواہشوں تک پہنچی ہوئی ہے، اور چوتھی حد گمراہ کرنے والے شیطان سے تعلق رکھتی ہے۔ اور اسی حد میں اس کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس فریب خوردہ امید و آرزو نے اس شخص سے جسے موت دھکیل رہی ہے اس گھر کو خریدا ہے اس قیمت پر کہ اس نے قناعت کی عزت سے ہاتھ اٹھایا اور طلب و خواہش کی ذلت میں جا پڑا۔ اب اگر اس سودے میں خریدار کو کوئی نقصان پہنچے تو بادشاہوں کے جسم کو تہ بالا کرنے والے، گردن کشوں کی جان لینے والے اور کسریٰ، قیصر اور تبو اور حمیر ایسے فرما رواؤں کی سلطنتیں الٹ دینے والے اور مال سمیٹ کر اسے بڑھانے، اونچے اونچے محل بنانے، سنوارنے، انہیں فرش و فروش سے سجانے اور اولاد کے خیال سے ذخیرے فراہم کرنے اور جاگیریں بنانے والوں سے سب کچھ چھین لینے والے کے ذمہ ہے کہ وہ ان سب کو لے جا کر حساب و کتاب کے موقف اور عذاب و ثواب کے محل میں کھڑا کرے۔ اس وقت جب حق و باطل کا دو ٹوک فیصلہ ہوگا اور باطل والے وہاں خسارے میں رہیں گے، گواہ شد بری عقل جب خواہشوں کے بندھن سے الگ اور دنیا کی وابستگیوں سے آزاد ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔